باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ بہتر ہے، آپ لوگوں کو ہمارے قبلے کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اس پر بتایا گیا تھا کہ بیت اللہ یہ سب سے پہلا گھر ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور باقی بیت المقدس بھی مسلمانوں ہی کا ہے، اہل حق ہی کی یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی قرآن پاک کا ذکر بھی کر دیا کہ قرآن پاک مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ بھی باقی کتابوں سے افضل ہے۔ اور پھر ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ تمہارے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں اور تم اس طرح کے جھگڑوں میں پڑتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہاں سے امت مسلمہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کعبہ، کتاب اور نبی، بلکہ یہ امت بھی باقی امتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ سابقہ آیات میں بھی گزری ہے اور قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہوا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط درمیانے مزاج والی امت کو کہتے ہیں، اور عربی کا مشہور مقولہ ہے خیر الامور اوسطها، کہ کاموں میں سے سب سے بہتر درمیانہ ہوتا ہے، چال کے اعتبار سے، ڈھال کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے میانہ طریقہ یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور صراط مستقیم بھی اسی کو کہتے ہیں کہ صراط مستقیم صاف ستھرا سیدھا راستہ، نہ آدمی دائیں طرف بھٹکے نہ بائیں طرف بھٹکے، اس کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، اسی کو معتدل راستہ بھی کہتے ہیں۔ تو درمیانہ ہر معاملے میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس امت کو ہم نے امت وسط بنایا ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ تو اس کے اندر افراط پایا جاتا ہے، نہ تفریط پایا جاتا ہے، نہ یہ امور میں اضافہ کرتے ہیں نہ یہ امور میں کمی کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ دونوں نے کچھ نے اضافے کیے، کچھ نے کمی کی، تو یہ نہ اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، سختی کی جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی، اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ کر لے کے چلتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد آگے جو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے، اس کو وجود ہی امت لوگوں کے فائدے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور فائدے میں پھر جن چیزوں کا تذکرہ ہے، تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر، تو اس کا تعلق آخرت کے معاملات کے ساتھ ہے، روحانی اصلاح کے ساتھ ہے، کہ سب سے بہتر فائدہ، بلکہ اگر کہا جائے کہ اصل فائدہ ہی یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو ایسا فائدہ پہنچ جائے کہ جس سے اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور آخرت جب بہتر ہوتی ہے تو دنیا خود بخود بہتر ہو جاتی ہے، جس کا مشاہدہ بھی موجود ہے اور تاریخ اس پر گواہ بھی موجود ہے کہ ہمارے پہلے طبقوں نے اپنی آخرت پر نظر رکھی، اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہے، تو اللہ نے ان کی دنیا بھی ایسی سنوار کے دکھائی کہ آج تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اصل چیز آخرت کا سدھرنا ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نیکی کا حکم کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو،
یعنی نیکی کا کہنا، نیکی کا حکم دینا، نیکی پر لوگوں کو لگانا، یہ تمہاری صفت ہے، یہ تمہارے مزاج میں، فطرت میں چیز شامل ہونی چاہیے کہ تم جہاں پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اس کام کو کرتے رہا کرو۔ جو چیز انسان کی عادت میں شامل ہوتی ہے، انسان ظاہر ہے کہ اس سے رک نہیں سکتا، جہاں پر بھی بیٹھتا ہے اس کا اثر محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تمہارے وصف کی طرح ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی تم بیٹھو تو بھلائی تم سے پھیلے۔ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جہاں پر بھی تم بیٹھو تو برائی تمہاری وجہ سے ختم ہونی چاہیے، نہ یہ کہ برائی کو وجود ملے۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، تو مضارع کے صیغے سے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ یہ تمہاری صفت کی طرح ہے، تم سے کسی طور پر بھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اس کام میں انسان کو لگنا چاہیے، جس جگہ پر بھی ہو وہاں پر نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اور معروف نیکی کو کہتے ہیں، سب سے بڑی نیکی وہ تو کسی کو ایمان کی دولت کا نصیب ہو جانا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان ہونا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض یہ انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کے بعد پھر چھوٹی موٹی بہت ساری نیکیاں ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ اگر ایمان کے تقاضے سے تم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو یا ہٹانے کا کسی کو کہہ دیتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، بسا اوقات یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر آخرت میں ایک بڑا پہاڑ ثابت ہوں گی، بڑا پہاڑ بن جائیں گی۔ ہم دنیا کے کاموں کے اعتبار سے یہ بات اکثر کہتے رہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اور اس وقت انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو خوشی اور فرحت محسوس کرے گا۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں پر بھی موقع ہو نیک عمل کرنے کا یا نیکی کی بات کرنے کا تو انسان کو وہ بات کر لینی چاہیے احسن طریق سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان تو پہلی امتیں بھی رکھتی تھیں، لیکن ان کو کمال ایمان کا درجہ حاصل نہیں تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آج تک امت مسلمہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کو اللہ نے کمال ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اس بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر طبقے کے لوگ آج تک بھی اس گئے گزرے دور میں بھی امت مسلمہ میں وافر مقدار میں ملیں گے اور ملتے رہیں گے تا قیامت انشاءاللہ العزیز۔ تو باقی ہمیں اس کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے وابستہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ طرح طرح کی باتیں کر کے کہ ہمارا قبلہ بہتر ہے، ہماری فلاں چیز بہتر ہے، ہماری فلاں چیز بہتر ہے، ان باتوں میں پڑنے کی بجائے جب یقین ہو گیا کہ نبی اور رسول برحق ہیں تو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، ایسی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے تھا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اور ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں اور اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہی رہے ہیں۔ چنانچہ یہود میں سے بھی اور نصارہ میں سے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اکثریت اپنے دین پر قائم رہی، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔
اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہیں جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے. یہ شروع میں یہودی تھے اور یہود سے یہ مسلمان ہوئے. ان کے والد ابو عامر یہ یہود کے راہب تھا، اور بدر سے لے کر تبوک تک شاید ہی کوئی جنگ ایسی ہو کہ جس کے اندر اس کی شرارتیں شامل نہ ہوں. تو والد اس حد تک نافرمانی پر تلا ہوا تھا، اور بیٹا مسلمان ہوا. اور جب احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پیغام بھیجا کہ جو کچھ بھی لوگ پیچھے موجود ہیں وہ جلدی سے آ جائیں. چنانچہ جیسے ہی آواز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی، اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی. تو پھر فوراً یہ نکلے. تو بیوی نے ان سے کہا بھی کہ غسل کر کے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنی تاخیر اللہ کے نبی کے حکم کے بعد ممکن نہیں ہے. چنانچہ اسی حالت میں گئے اور جا کر شہید ہوئے. اور پھر مسلمانوں نے کھلی آنکھوں دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا. تو یہ غسیل ملائکہ ہیں. ایک حضرت حنظلہ وہ نافقہ حنظلہ والا جن کا واقعہ ہے وہ اور ہیں، اور یہ اور ہیں. اور اسی طرح نصارہ میں سے بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیاح تھے، اور ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات بھی منقول ہیں. اور اسی طرح حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے، تو یہ بھی مسلمان ہوئے. اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں صحابہ کرام میں جو یہود و نصارہ سے مسلمان ہو کر اس طرف آئے، لیکن اکثریت بہرحال نافرمانوں کی ہی رہی. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.